الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات ہوئی تو آپ کی آپس میں کیا باتیں ہوئیں۔ سورۃ الکہف میں جن سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان میں ایک یہ بھی سوال یہودیوں نے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کا حال بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل سورۃ الکہف میں مسلمانوں کو بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن خطاب کر رہے تھے۔ آپ بہت اچھا بولتے تھے اور بہت اچھا خطاب کرتے تھے۔ آپ کا ایک ماننے والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، جتنا آپ کے پاس علم ہے کیا کسی اور کے پاس بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، نہیں، میرے جتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ بات تو ختم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میرے موسیٰ، آج آپ نے اس شخص سے کیوں کہا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے؟ فرمایا، ایک ایسا بھی شخص ہے جس کو ہم نے آپ سے بھی زیادہ علم عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں یہ سمجھا کہ میں وقت کا نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم کے بہت زیادہ درجے ہیں، کسی کو کچھ دیتا ہوں، کسی کو کچھ دیتا ہوں، لیکن اس وقت میرا ایک بندہ ہے جس کو بہت زیادہ علم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، پھر تیرا موسیٰ اس بندے سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے جانا، اور سمت بتا دی کہ سمندر کا کنارہ آئے گا، وہاں آپ نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا ایڈریس سمجھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کا انتخاب کیا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ساتھی کا نام یوشع بن نون تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریبی دوست تھے، ان کو بھی بعد میں نبوت ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جن انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان میں یوشع بن نون نہیں ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کو نبوت ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ حضرت یوشع بن نون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے ایک مچھلی لینی ہے جو ثابت ہو، اور اس کو آپ نے ثابت کو ہی پکا لینا ہے۔ مچھلی پکی ہوئی ہو اور ساتھ کھانا بھی رکھ لیں اور میرے ساتھ چلیں۔ رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو یہ بتایا کہ نشانی کیا ہے۔ نشانی یہ ہے کہ ہم نے جب سمندر کے کنارے کنارے چلنا ہے تو جو بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی تھی وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی جائے گی۔ جہاں وہ مچھلی پانی کے اندر جائے گی، ہم نے وہیں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے اس نیک برگزیدہ بندے کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ شخص خود ہم تک آ جائے گا۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ بہت طویل سفر اللہ کے نبی نے پیدل کیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون سے کہنے لگے کہ سمندر کے کنارے تو ہم پہنچ گئے ہیں، چلتے چلتے تھک گیا ہوں۔ کہنے لگے، میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ یوشع، آپ جاگتے رہنا اور مچھلی کا خیال رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی سوئے، مچھلی سامان میں سے زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں ان کو بے آرام نہ کروں۔ جب یہ جاگیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی ہے، ہم نے آگے سفر نہیں کرنا بلکہ ادھر ہی انتظار کرنا ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ خود ہم تک پہنچ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو جاگ آئی تو آپ نے اپنا سفر شروع کیا، اور یوشع بن نون کو بھول گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا تھا کہ آگے سفر نہیں کرنا، ہم ادھر ہی انتظار کریں۔ بہت دیر سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس ساتھی سے کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھولو۔ جب کھانا کھولا گیا تو دیکھا اس میں مچھلی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، مچھلی کہاں گئی؟ یوشع بن نون کہنے لگے، مجھے تو یاد نہیں رہا، جہاں آپ سوئے تھے مچھلی تو وہیں پہ پانی میں چلی گئی تھی، سوچا تھا آپ جاگیں گے تو بتا دوں گا، جب تک جاگے ہیں تو مجھے بھول گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پیچھے کو واپس آئے
اور جہاں پہ سوئے تھے وہیں پہ انتظار کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص آ رہا ہے جس کا رنگ سرخ سفید ہے اور بہت چمکدار سفید رنگ کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے حیرانگی تھی کہ اس جگہ پر دور دور تک کوئی سبزہ نہیں تھا، لیکن وہ شخص جہاں سے پاؤں رکھ کے اٹھاتا تھا پاؤں کے نیچے گھاس اگی ہوئی ہوتی تھی۔ کہنے لگے کہ وہ ہمارے پاس آئے، جیسے ہی پاس آئے ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو السلام علیکم یا نبی اللہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا اور کہنے لگے آپ کون ہیں؟ وہ جو ملنے آئے تھے اس نیک بندے نے کہا میں وہی ہوں جس سے آپ ملنے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے کہنے لگے آپ کا کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ شخص چپ کر گیا اور کچھ نہ بولا۔ اس کے بعد پاس ایک پتھر تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ اس پتھر کے اوپر بیٹھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2-4 باتیں کی۔ اس کے بعد کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ جب وہ شخص اس پتھر کے اوپر سے اٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران تھے۔ اس پتھر کے اوپر بھی گھاس اگ گیا اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو خضر کہنے لگے۔ لفظ خضر کا مطلب سبز رنگ ہوتا ہے۔ ان کو خضر اس لیے کہا کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں یا جہاں ان کا پاؤں لگتا ہے وہیں پہ سبزہ اگ جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو خضر کہا جانے لگا۔ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے تقریباً کسی کو بھی نہیں پتہ، اور سب لوگ ان کو خضر کے نام سے ہی جانتے ہیں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کرامت دیکھ کر ان کو خضر کہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا ایک کشتی آپ کے قریب آ رہی ہے۔ کشتی کے اندر یہ تینوں لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے اوپر بیٹھ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس چڑیا نے سمندر کے پانی کے اندر اپنی چونچ ماری یعنی پانی پیا اور اڑ گئی۔ یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت خضر نے پوچھا اے موسیٰ، چڑیا نے سمندر میں سے پانی پیا، کیا سمندر کو کوئی فرق پڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چھوٹی سی چڑیا ہے، اس کی اتنی چھوٹی سی چونچ ہے، اتنے بڑے سمندر میں سے پانی پینے سے بھلا سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ کسی شخص کے پاس اگر جتنا بھی علم ہو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کئی سال تک علم حاصل کیا ہے لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ علم بھی بہت بڑا سمندر ہے اور سمندر کی تہہ تک جیسے آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اسی طرح علم کے تمام شعبوں کو کوئی نہیں جان سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جب خضر نے یہ بات کی تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ مجھے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میں نے اپنی امتی کو کہا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو بہت علم عطا فرمایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ابھی تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں، اور ہمیشہ سیکھتا بھی وہی بندہ ہے جو طالب علم بن کے رہتا ہے۔ جب بندے کو لگتا ہے میں عالم بن گیا تو اس کا علم وہیں پہ رک جاتا ہے، کیونکہ علم کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اور جو شخص طالب علم بن کے رہتا ہے تو ساری زندگی علم کی طلب میں رہتا ہے اور آگے سے آگے اور چیزیں اور زیادہ علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہم کشتی سے نیچے اترنے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے مالک سے کرایہ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ کے مہمان بھی بہت محترم ہیں، میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی اپنے علاقے میں کتنی عزت ہے۔ جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کشتی سے نیچے اترے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا اوپر والا تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ اس کشتی والے نے آپ سے پیسے نہیں لیے، کرایہ نہیں لیا، اور آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے بہتر یہ ہے آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ سے صبر نہیں ہونا، آپ نے مجھ سے بار بار سوال کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔
حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ لوگ ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو اپنے ساتھ لگایا اور آہستہ آہستہ جھاڑیوں کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا گلا دبا دیا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد یہ مہمان گھر گھر کھانا پوچھنے لگے، لیکن کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ پھر گاؤں میں آپ نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے والی تھی، اس کی حالت خراب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دوبارہ نہیں بنایا، بلکہ وہ دیوار یوں لگتا تھا جیسے گر جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو آپ نے ناحق کسی جان کو قتل کیا اور اس کی اجازت اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیتا، اور پھر ان گاؤں والوں سے ہم نے کتنے گھروں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دے دو، کسی نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب اگر کر دی ہے تو آپ ان سے اجرت لیں تاکہ ہم کھانا کھا سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس یہ آپ کے آخری سوال تھے جو آپ نے مجھ سے کیے ہیں۔ اب میں آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دے دیتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں یہ جو کچھ بھی کیا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ کہنے لگے، وہ جو کشتی تھی جس کے اندر ہم بیٹھے تھے اور میں نے اس کا تختہ توڑ دیا تھا، کہنے لگے اس کشتی کا مالک بہت نیک شخص تھا۔ ہمیں اتار کے کشتی جس علاقے میں جا رہی تھی اس علاقے کا مالک بہت ظالم تھا، جو بھی نئی کشتی ہوتی تھی اس کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا اور اس کے مالک کو خالی بھیج دیتا تھا۔ کہنے لگے، میں نے اس کشتی کا ایک اوپر والا تختہ توڑ دیا، جس کی وجہ سے کشتی چلتی رہے گی، لیکن اس میں عیب پیدا ہو گیا اور وہ مالک عیب والی کشتی پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگے، وہ جس بچے کو میں نے مارا ہے اس کے والدین بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ اس کی عادات سے پتہ چلتا تھا کہ کل یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر کی حد تک لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خضر اس کو مار دو۔ اللہ کے حکم سے حضرت خضر نے اس بچے کو مار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بچے کی جگہ پر، اس بیٹے کی جگہ پر ایک بیٹی عطا کی۔ اس بیٹی کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے 17 پیغمبر پیدا فرمائے۔ اور کہنے لگے، وہ دیوار جو میں نے سیدھی کی، اصل میں وہ گھر ایک نیک شخص کا تھا جو کہ فوت ہو چکا تھا، اور اس دیوار کی بنیاد میں یتیموں کا مال تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو سب کو وہ خزانہ نظر آ جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میرے نیک بندے کے بچے اس دنیا میں پریشان نہ ہوں، آپ اس کی دیوار ٹھیک کریں تاکہ وہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو خود وہ اپنا خزانہ نکالیں گے اور اپنے کام میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔